السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کچھ عرصہ پہلے گھر کی زندگی، خامند اور بیوی کا تعلق، سلوک، وہ آپس میں کس طرح چلیں، اس پر کچھ عرصہ بات چلتی رہی۔ ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، ہزاروں احادیث موجود ہیں، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ اللہ نے تمام رشتوں کی قدر بٹھائی ہے، لیکن اس رشتے کی اللہ تعالیٰ نے عجب طریقے سے قدر، قیمت، عظمت بٹھائی ہے۔ کسی رشتے کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ عطا کیا، تمہیں ایک دوسرے سے اس رشتے کے ساتھ جوڑا، اس میں سکون بھی رکھا، محبت بھی رکھی، ہمدردی بھی رکھی۔ بہرحال یہ دنیا تغیر، تبدل، انقلاب، گردش ایام، حالات کا، واقعات کا ٹکراؤ، رائے کا ٹکراؤ، مزاج کا ٹکراؤ، یہ اس دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ آخری حد تک کوشش ہے کہ گھر بچا رہے، صلح صفائی سے چلے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ جب تم آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یا اور کسی رشتے میں اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ ماں باپ اولاد میں ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں ناراضگی ہو جاتی ہے، جتنے رشتے ہیں ان میں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی جو خامند اور بیوی کے ناچاقی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلدی نہ کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو، لڑکے کی طرف سے، خامند کی طرف سے، اور ایک اچھا سمجھدار آدمی چنو، لڑکی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے۔ اگر وہ دونوں آپس میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، والدین کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو کسی سمجھدار، محترم، معزز فیملی کا آدمی یا آؤٹ آف فیملی ایک کو لڑکے والے چن لے، ایک کو لڑکی والے چن لیں، وہ دونوں مل کر بیٹھ کر ان میں صلح صفائی کی کوشش کریں اور اس معاملے کو نمٹانے کی کوشش کریں کہ اللہ کرے یہ معاملہ سلجھ جائے اور سمٹ جائے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ معاملہ نہیں سلجھتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے، لیکن وہ بالکل آخر میں ہے۔ اور جتنے حلال کام ہیں ان میں سب سے ناپسند اللہ کو طلاق ہے، ابغض الحلال الطلاق۔ اور یہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء میں یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے، یہاں ایک دم التفات ہے، اس کو بلاغت میں التفات کہتے ہیں۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے، شروع اللہ کے نبی سے کی جا رہی، اے میرے نبی، اور ایک دم جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو، تو یہ آپس میں عجیب سا لگتا ہے کہ بات اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، پھر ایک دم ایمان والوں سے بات شروع فرما دیتے ہیں، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو۔ تو اس میں علماء نے یہ ایک خوبصورت اشارہ اس میں سمجھا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ بات طلاق کی ہو رہی ہے تو اللہ اپنے نبی سے شروع فرما کر آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ طلاق نہ دیں، اور اگر آپ یہ دینا ہی چاہتے ہیں تو طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، تو پھر طلاق کو لڑائی کا
اور نفرت کا اور آپس کی دشمنیوں کا سبب نہ بنایا جائے۔ یہ بھی ایک فطری چیز ہے، یہ بھی ایک اس کائنات کا لازمی حصہ ہے، اختلاف مزاج کا، عادات کا، طبیعت کا، ترجیحات کا۔ اگر نہیں نبھ رہی تو پھر خوبصورت طریقے سے علیحدگی کرنے کا حکم ہے۔ اسے لڑائی جھگڑا، دشمنیاں، قتل تک پہنچ جانا، یہ ہمارے دیس میں انتہائی ظلم، جہالت اور نادانی ہے۔ طلاق صحابہ میں بھی تھی، اللہ کے نبی نے بھی 2 نکاح فرمائے، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی۔ آپ کے نکاح 13 ہیں، رخصتی 11 ہیں، 2 کو آپ نے خود طلاق دی۔ تمام بڑے صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے۔ تو طلاق کو پھر لڑائی اور نفرت کا موجب نہ بنایا جائے، اور اگر نہیں دونوں میں نبھ رہی تو ہمارے ماحول میں بچی کو کہتے ہیں تو صبر کر، تو صبر کر، تو بس قربانی دے، قربانی دے۔ پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سسک سسک کے مرنا، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بعض سسرال کا ظلم بے حد ہوتا ہے، سسرال کا نہیں ہوتا، خاوند سخت مزاج مل جاتا ہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی لانے پر تیار نہیں، یا ویسے ہی ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر یوں اپنی بچیوں کو تڑپانا کہ بس تو صبر کر، پھر دوبارہ تیری شادی کہاں ہوگی، کون رشتہ لینے آئے گا، پھر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، پھر جدائی ہو جانی چاہیے۔ ایسے ہی بعض اوقات لڑکی کے چند ایک واقعات ابھی میرے سامنے آئے ہیں، انتہائی اخلاق والے بچے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، لڑکی کی بدتمیزی، بد مزاجی، حد درجے کی بد اخلاقی اور حد درجے کی زبان کی تیزی نے گھر توڑ دیا۔ اور میں جانتا ہوں ان بچوں کو، انتہائی اخلاق والے بچے، لیکن بے بس ہو گئے اور آخر علیحدگی ہونی پڑی۔ تو 100% اس میں بچی کی بد مزاجی اور بد اخلاقی۔ تو اس وقت لڑکے سے کہنا گزارا کر، گزارا کر، گزارا کر، بدنامی ہوگی، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر آسن طریقے سے علیحدہ ہونے کا حکم ہے، اور اس علیحدگی میں اس کو لڑائی نہ بنایا جائے اور اس کو دشمنی نہ بنایا جائے، اور مسنون طریقے سے طلاق دی جائے، ایک طلاق دی جائے۔ ہمارے پورے ملک میں رواج ہے، لکھ کر دیں گے 3 طلاق، بولیں گے کٹھی 3 طلاق، 3 طلاق کے بعد پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، پھر آ کر پوچھتے ہیں۔ تو میرے نبی کا خوبصورت طریقہ، ایک طلاق دو، اگر آپ کا گزارا نہیں ہو رہا ایک طلاق دے دیں۔ ایک طلاق کے بعد آپ کو عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے ہی دوبارہ گھر بسانے کی اجازت ہے، اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اپنا گھر بسانے کی اجازت ہے۔ لیکن 3 طلاق کے بعد تو آپ اپنے راستے بند کر لیتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں اور مسائل کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں آپ کو، جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں یہ صورتحال پیش آئے۔ اللہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو پھر یہ ہے، ایک طلاق دی جائے، لکھواؤ ایک، بولو ایک، اور علیحدہ ہو گئے۔ بس آپ کو مقصد ایک طلاق سے بھی حاصل ہو گیا، 3 سے بھی حاصل ہو گیا۔ 3 سے آپ اپنے لیے دروازے بند کر لیتے ہیں، 1 سے آپ اپنے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں، اور بعد میں ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے چلو بھی اب دوبارہ اکٹھے ہو جائیں، تو بڑی آسانی کے ساتھ عدت کے اندر بغیر نکاح کے، عدت کے بعد نکاح کے ذریعے سے دوبارہ ہو جاتا ہے۔ پھر تو 3 طلاق کے بعد تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک اس کی دوبارہ شادی نہ ہو، وہاں سے طلاق نہ ہو، دوبارہ وہ یہاں شادی کر نہیں سکتے۔ تو میری یہ گزارش ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں آباد رکھے. انسان کے میٹر گھومنے کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب گھوم جائے. اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی پہ طنز نہ کرو. کبھی نکل جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. بس اپنے ہی عیب دیکھو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو اپنے عیب دیکھو، اوروں کے عیب نہ دیکھو. اس سے اللہ بہت ناراض ہوتے ہیں. تو جب ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ایک طلاق دی جائے، پھر انتظار کیا جائے. مدت کے گزرنے پر بھی اسی طرح حالات ہیں، بس ٹھیک، وہ اپنے گھر میں، آپ اپنے گھر میں. اللہ ان دونوں کا دوبارہ نئے سرے سے کوئی اچھا مقدر بنا دے. اس چیز کو اللہ کے واسطے ختم فرمائیں کہ کٹھی 3 طلاق دینا، کٹھی 3 طلاق دینا. اس سے اپنی حفاظت فرمائیں تاکہ آپ کو آئندہ دوبارہ سوچنے کا بھی آپ کے پاس موقع ہو اور واپسی کا بھی آپ کے پاس راستہ اور دروازہ ہو. سارے دروازے اس طرح بند کر کے اپنے گھروں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ بچی بڑی مظلوم ہوتی ہے. اکثر جو طلاق ہوتی ہے اس میں لڑکے والوں کی طرف سے ہی زیادہ ہوتی ہے کمی کوتاہی. لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے. دونوں طرف کے کیسز ہیں. تو جوان بچیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کو کوئی رشتہ پوچھنے نہیں آتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف حضرت ام عائشہ کنواری سے شادی کی، باقی سب یا بیوہ یا مطلق، ان سے آپ نے شادی کی ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جن بچیوں کو طلاق ہو جائے ان کو ترجیح دینی چاہیے اور ان کو ان کی زندگی کو کا سہارا بننا چاہیے. ان کو اس طرح ان کے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. میں چاڈ گیا، ایک غریب سا ملک ہے، بڑی ایک خوبصورت بات وہاں دیکھی. وہاں کسی بھی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کو دوسری شادی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. جو اس کی عدت ختم ہوتی فوراً اس کی شادی ہو جاتی. اور مجھے بتایا گیا کہ 8 بچوں کی ماں طلاق ہو جائے فوراً شادی ہوتی، اور وہ اس کے سارے بچے بھی قبول کرتے ہیں اور اس کو بھی قبول کرتے ہیں. ایک ہی گھر میں، ایک خاندان میں ایک بھائی ناچاکی ہو گئی، طلاق ہو گئی، لیکن کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. عدت کے بعد دوسرا بھائی اس سے نکاح کر لیتا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. طلاق ہو جانا ایک فطرت کی چیز ہے، لیکن طلاق شدہ بچیوں کے رشتے نہ پوچھنا، ان سے شادی نہ کرنا، یہ ہمارے ہندوانہ جراثیم ہیں جو ابھی تک پروان چڑھے ہوئے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوئے. ہماری بہت سی بچیاں اس طرح بیچاری بہت بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ طلاق ایک فطرت کی چیز ہے، اس کا راستہ صحیح اختیار کیا جائے. 3 نہ دی جائیں، 1 دی جائے، بس بات ختم ہو گئی. جو آپ جدائی کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جب وہ 1 سے ہو رہا ہے تو اوپر تو 3 دینے کا کیا فائدہ ہے یا کیا مقصد ہے؟ اپنے لیے سارے راستے بند کرنا. اور اگر اس طرح کسی بچی کو طلاق ہو جاتی ہے تو میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو سن رہے ہیں، اپیل کرتا ہوں ایسی بچیوں کے رشتے تلاش کیا کریں، ان کی شادی میں مدد کریں، ان کے بچوں سمیت انہیں قبول کریں. کئی واقعات سننے کو ملے ہیں، دیکھے ہیں آنکھوں سامنے کہ شادی تو کریں گے لیکن بچہ قبول نہیں کریں گے، بچی قبول نہیں کریں گے، دوسرے سنبھالیں، ہم صرف بچی لیں گے. اس قسم کی بڑی ظالمانہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو کوشش کریں کہ طلاق شدہ بچیوں کے رشتے ہوں. چونکہ عام طور پر میں کوئی کسی کی طرف سے وکیل نہیں ہوں، عام طور پر جو سنا ہے، جو دیکھا ہے، زیادتی لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے یا لڑکے کے ماں باپ کی طرف سے عام طور پہ زیادتی ہوتی ہے.
تو وہ لڑکیاں بیچاری دیواروں کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. تو کوشش کی جائے ان طلاق شدہ بچیوں کو. میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں, سب سے زیادہ اجر والا صدقہ بتاؤں؟ پھر فرمایا کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی, اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے, سب سے بڑا صدقہ ہے. چونکہ وہ بچی ماں باپ پر بھی بوجھ بنتی ہے, بھائیوں پر بھی, معاشرے پر بھی, تو سب اس سے تنگ پڑتے ہیں. تو جو اس کو سنبھالتا ہے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اس کے لیے چھاؤں بنتا ہے. اگر وہ بچے والی ہے تو ان کے بچوں کے لیے وہ چھاؤں بنتا ہے. تو اس صدقے کو اللہ کے نبی نے سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ قرار دیا, وہ سب سے اعلیٰ درجے کا اجر اس پہ ارشاد فرمایا, چونکہ وہ معاشرے میں ایک مشکل سوال بن جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ افریقہ کے ملکوں میں یا عرب ملکوں میں, سارے عرب ملک نہیں, بعض عرب ملکوں میں یہ معاشرت ہے کہ وہاں طلاق ہونے پر کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, اور طلاق کے بعد شادی ہو جاتی ہے, بڑے آرام کے ساتھ شادی ہو جاتی. تو میں آپ سب سے بھی جہاں تک آواز جا رہی ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طلاق کو ایک زندگی کا حصہ سمجھا جائے. اگر ہو جائے تو طلاق شدہ بچیوں کو عزت دی جائے, ان پہ خرچ کیا جائے, ان کے ایسا رشتہ ہو تو اس کو ترجیح دی جائے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے بہت بڑی چیز بنے گی, بہت عالیشان چیز بنے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو آباد رکھے, ہمارے بچے بچیوں کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے. السلام علیکم.